سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ تمہاری محرم خواتین ہیں، تم ان کے لیے محرم ہو۔ انسانوں کی اس سوسائٹی میں جس میں انسان رہتا ہے، اللہ نے خاندان کی بنیاد جن رشتوں پر رکھی ہے، ان میں بعض رشتے اتنے قریبی اور اتنے گہرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی، اس فطرت ہی پر مبنی جو اس کا قانون شریعت ہے، اس میں بھی اس بات کو ناجائز، ناقابل قبول قرار دیا ہے کہ ان قریب ترین خواتین کے رشتوں کو کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق محبت، خلوص، ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایک دوسرے کے معاملات میں سوائے تعلق کے اور کسی غرض کو ملحوظ نہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی انسان کی وہ خواہشات کے جو نکاح کے معاملے میں شوہر اور بیوی کو قریب لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان جذبات کا اظہار ان قریب ترین رشتوں کے ساتھ ہو، نہ ان جذبات کا، خواہشات کا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس کی بنیاد پر جو ایک رقابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں جو انوی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے ان رشتوں کو محترم قرار دیا، ان کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری وہ بہنیں بھی کہ جو رضاعت کے تعلق سے بہنیں بنی، یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں کہ جو آپ کہیے کہ خونی رشتے ہیں، یعنی جس میں رشتے کا تعلق اتنا قریبی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ انسان کے جو جذبات اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی کے ساتھ ہونے چاہیے، ان میں اور کسی اور دوسری خواہش، ضرورت کو قریب سے بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یہ انسان کی پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ بھی کہ جو رضاعت کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ ایک عورت کا کہ جو اس کی ماں نہیں ہے دودھ پیتا ہے اہتمام کے ساتھ، تو جیسے کسی کا خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، اسی طرح سے دودھ کے بھی جسم میں شامل ہونے کے نتیجے میں اسی طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ پوری ماں نہیں تو کم سے کم آدھی ماں تو بنی جاتی ہے، اور
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسی کیٹیگری میں شامل کیا کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شامل فرما دیا کہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی کہ جو رضاعت کے اس تعلق سے بنی، یعنی جو رضائی ماں ہے، جس ماں نے دودھ پلایا ہے اور اس وجہ سے وہ بھی ماں بن گئی ہے اور محترم ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا ممکن نہیں، وہ اس کی بیٹی بھی اب تمہاری بہن ہے۔ یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تو اس کے بیان کرنے کے نتیجے میں بعض چیزیں آپ سے آپ واضح ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی زبان کا اسلوب، سٹائل ہم قانون وراثت کے بیان میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں بیان فرماتے ہیں اور بعض باتیں الفاظ میں بیان نہیں فرماتے، مگر وہ امپلائیڈ ہوتی ہیں، وہ آپ سے آپ شامل ہوتی ہیں، انسان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اور الفاظ کی ایکسٹینشن اس کی کرالریز میں بھی۔ چنانچہ جب یہ بات بیان کر دی، اگر تو یہ نہ بیان ہوتا کہ جو عورت کسی شخص کو اپنا دودھ پلاتی ہے وہ اس کی ماں ہے اور بس، تو پھر اس سے آگے انسان مزید کوئی اور چیز ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب اس رعایت، اس حوالے سے اس کی بیٹی انسان کی بہن بن گئی تو پھر اس سے آپ کچھ اور نتائج نکلتے ہیں کہ اس کی ماں، اس کی بہن اس کی خالہ بن گئی، اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، شوہر کی بہن اس کی پھوپھی بن گئی، اینڈ سو آن، یعنی یہ رشتے پھر آپ سے آپ نکلنے لگے۔ جب رضائی ماں کی بیٹی انسان کی بہن ہے تو پھر یہ باقی چیزیں آپ سے آپ اس سے پھوٹتی ہیں۔ چنانچہ اس کو بیان نہیں کیا گیا، یہ امپلائڈ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، اور یہ جو بیان تھا یہ اصل میں قرآن مجید میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ امپلائڈ ہے، جو بیان کے انداز میں پہلے سے موجود ہے، اس کو کھولنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں سب سے زیادہ معتمد، اس کے حقدار تھے کہ وہ اس کو بیان فرماتے، لیکن آپ نے کوئی اضافی چیز بیان نہیں کی ہے، آپ نے اصل میں اسی قرآن کے بیان کو کھولا ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز امپلائڈ تھی اس کو واضح فرما دی۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پچھلی مرتبہ قانون وراثت کے بیان میں، یا اس سے پہلے جو بھی ہم نے قانون وراثت کا پہ پڑھا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو واضح کیا سورہ نساء کی بالکل آخری آیت میں، یعنی یہ بات کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کے اولاد ہوتی ہے اور والدین بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے زندہ، تو پھر والدین میں سے ماں اور باپ کو 1/6 ملے گا، لیکن اگر اس کے اولاد اور صرف والدین ہوں تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، اور یہ بات آپ سے آپ امپلائڈ تھی کہ باپ کو 2/3 ملے گا، اس لیے کہ اولاد ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کے اولاد نہیں ہے مگر بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا۔ اس بیان میں یہ بات آپ سے آپ شامل ہے کہ ماں کو 1/6 ملے گا اور باپ کو بھی 1/6 ملے گا، اور یہ جو بہن بھائی ہیں ان کو اولاد کی جگہ پر حصے ملیں گے۔ قرآن مجید نے بس اتنی بات کی، لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا تو قرآن نے سورہ نساء کے آخر میں اس کو واضح کر دیا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اب بہن بھائی بیٹوں اور بیٹیوں کی جگہ لے لیں گے، اور والدین کو 1/6 حصہ ملے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ امپلائڈ جو چیز ہوتی ہے نا، جو آپ سے آپ شامل ہے، کلام کا حصہ ہے لیکن کلام اس کو بیان نہیں کر رہا، یہ کم سے کم جو پرانی کلاسیکل زبانیں تھیں اور ہماری جدید زمانے بھی جو ذرا
کچھ پچھلے دور کی تھیں، اس میں یہ اسلوب بیان میں بات شامل ہوتی، ہمیشہ ہوتی تھی، اور جو پڑھنے والے، غور کرنے والے اس کو ہمیشہ اسی طرح سے سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی جو رضاعت کی بات کی گئی اس میں رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو شامل کیا گیا، تو اس میں آپ سے آپ امپلائیڈ ہے کہ باقی رشتے بھی شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا تو اصل میں قرآن مجید ہی کی بات کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور اسی طرح سے تمہارے لیے تمہاری حرام ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، معاف کیے گا، أُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، اور اسی طرح سے تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، من نسائکم، تمہاری بیویوں کی، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تمہاری بے تکلفی ہوئی، تمہارے تعلقات ہوئے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تمہاری ان کے ساتھ خلوت نہ ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ لڑکیاں کہ جو انسان کی بیوی کی پچھلے شوہر سے ہیں وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی ناجائز ہیں، اگر اس شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، لیکن اگر وہ خلوت کے تعلقات نہیں ہوئے تو پھر ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ خاتون جو اس لیے یہ فوت ہو جائیں یا ان کو طلاق مل جائے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ یعنی اس سے مراد یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہویں ہیں، جو اپنے بیٹے کی بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ لوگ ایڈاپٹ بھی کرتے تھے اور کچھ منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ ان کی بیویاں اگر طلاق ہو جائے منہ بولے بیٹے کی جانب سے یا وہ فوت ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں یہ معاملہ زیر بحث آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، تو لوگوں نے اپنے جو منافق قسم کے لوگ تھے اور یہودی تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حرمتوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات بھی کہ تم دو بہنوں کو شامل کرو، جمع کرو، یعنی نکاح میں ایک ہی وقت میں دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں آ جائیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی اس میں جو ایک سوکنوں کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات رقابت کے بھی امکانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات یوں بیان ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جو تعلق بہن اور بہن کا ہے وہی تعلق بہن اور خالہ کا بھی ہے، وہی تعلق بہن اور پھوپھی کا بھی ہے، وہی تعلق اس خاتون کی بھانجی بھتیجی کا بھی ہے، تو یہ بھی آپ سے آپ اس میں شامل ہو۔ یعنی یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو امپلائیڈ ہے، یعنی جو تعلق دو بہنوں کے درمیان پرابلم پیدا کرتا ہے ایک شخص کے نکاح میں ایک ساتھ ہونے کے نتیجے میں، وہی پرابلمز پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں ہمارے دین میں، شریعت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع کے ذریعے سے دین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو کچھ فرمایا یہ قرآن مجید میں جو بیان کی گئی بات ہے اسی کا نتیجہ ہے، اسی کی کرولری ہے، اسی سے یہ چیزیں پھوٹ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر نے
واضح فرما دیا تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں اب کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، اللہ ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو قانون میں آج واضح طریقے پر بیان کر رہا ہوں، اگر اس کی خلاف ورزی کہیں پیچھے سے ہوئی تو اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو رشتے جو تعلقات پہلے ہو چکے اس کے نتیجے میں خاندان بنے، اولاد ہوئی، اب اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نلیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ نے اپنی ایک عنایت کا بیان کیا ہے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہی وہ اس کا انداز ہے کہ جو لوگوں کے معاملے میں بھی وہ اختیار کرتا ہے کہ انسان سے جو ماضی میں غلطی ہو گئی اور انسان اس پر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ صاف ہو گیا، اب انسان کو آئندہ کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، نہ کہ وہ ماضی کی چیزوں میں پڑے، اس لیے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کچھ معاملات ہو گئے ہیں کہ جو اس اصول سے ہٹ کر ہیں تو اس کو بس نظر انداز کرو، آگے کی بات کرو۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہو گئیں کی گئی ہیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک عورت کے جو شادی شدہ ہے وہ ایک وقت میں ایک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی جیسے کہ پیچھے معاملہ امکان بیان ہوا کہ مرد کے لیے اس کا امکان ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ایک وقت میں نکاح کرے، یہ امکان خواتین کے لیے نہیں ہے۔ وہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں تو پھر ان سے کوئی اور مرد شادی نہیں کر سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یعنی یہ ایک پہلے سے چلا آ رہا قانون تھا کہ اگر کوئی خاتون جنگی قیدی بن جائیں اور وہ کسی قبیلے کسی قوم کے حصے میں آ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں ریپیٹریشن کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو یہ نون انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اب ان کا پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور وہ تمہارے ملکیت میں قبضے میں آ جائیں تو ان سے نکاح ممکن ہے۔ فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے سب جائز ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا چاہو، محسنین غیر مسافحین، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی اس میں ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ جو رشتے محرم رشتے خواتین کے بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں جو شرط بتائی گئی وہ یہ ہے کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے سے ان کے ساتھ اپنے ارادے کا اظہار کرو، یعنی تم مہر ادا کرو، جس کا ذکر ابھی پھر آ رہا ہے۔ اور یہ شرط بیان کی گئی کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ پاک دامن رہنے والے ہو تم، نہ کہ تم بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی نہ تو یہ ہو کہ قانون نے تم میں سے کسی کو بدکاری کے جرم میں پکڑ لیا، اس کو سورہ نور میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی مرد یا عورت کو بدکاری کے جرم میں پکڑ کر سزا مل گئی ہے تو پھر ان کے کسی پاک دامن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی جرم میں مبتلا ہیں
یعنی زناکاری میں، اور پکڑے تو نہیں گئے، لیکن توبہ استغفار بھی نہیں کی، اپنے آپ کو پاک صاف بھی نہیں کیا، تو تب بھی وہ کسی پاک دامن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اس کو بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ محسنین غیر مسافحین، کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ فرمایا فمستمتعتم بہ منہن، اور اگر تم نے اس سے پہلے انہیں مہر ادا نہیں کیا تو فاتوہن اجورہن فریضہ، تو تم جو ان سے تم نے فائدہ اٹھایا ان کے صلے میں ان کا مہر ان کو دو، یعنی یہ مہر کی رقم ادا کرنی تمہارے لیے لازم ہے۔ نکاح سے پہلے ہو تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر نکاح کے موقع پر نہیں ہوا تو بعد میں تم اس کو ادا کرو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں نکاح کے نتیجے میں وجود میں آنے والے خاندان میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اس میں نان نفقے، جو بھی مادی فائنینشیل ضروریات ہیں، ان کی ذمہ داری شوہر مرد کے ذمہ ہے، چنانچہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کا عزم کرتے ہوئے نکاح کا پروپوزل دیتا ہے، اور اپنی سنجیدگی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کا میں اب اظہار ایک ٹوکن کے ذریعے سے ابتدا ہی میں کر رہا ہوں مہر کے ادائیگی کی صورت میں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نکاح کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ایک چلی آ رہی ہے ایک سنت، طریقہ پیغمبروں کے تمام امتوں میں، کہ نکاح کے لیے جہاں خطبہ ضروری ہے، جہاں ایجاب و قبول ضروری ہے، دونوں جانب سے رضامندی، وہیں پر مہر کی رقم کا طے ہونا اور اس کی ادائیگی بہتر یہ ہے کہ اسی موقع پر پہلے ہو، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر بعد میں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم باہمی رضامندی سے ایک مرتبہ طے ہو جانے کے بعد کوئی معاملہ کر لو، یعنی اگر بیوی اس کا کوئی حصہ چھوڑ دے، وہ لینے پر پورے کو، آدھے کو، ایک حصے کو وہ انسسٹ نہ کرے، تو یہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر کیس کے معاملے میں الگ الگ فردن انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، اس کو وہ فلیکسیبل رکھنا چاہتا ہے۔ اگر لوگوں کے ہاں اس معاملے میں کوئی باہمی رضامندی سے کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کی گنجائش نہیں رکھتا، یعنی اس کے ہاں اس کے وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ پاک دامن، معاف کیجیے، آزاد عورتوں سے کرے، المحصنات المؤمنات، آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے۔ میں معذرت خواہوں جی، یہ کچھ زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کی۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تمہاری جو لونڈیاں ہیں، من فتياتكم المؤمنات، جو تمہاری لونڈیاں ہیں مومنائیں، ان میں سے کسی سے نکاح کر لو۔ یعنی اس کا بھی امکان ہے کہ اگر عرب مسلمان عورتیں موجود نہیں ہیں تو پھر یہ امکان بھی تمہارے پاس موجود ہے کہ جو تمہارے پاس مومن لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، یعنی یہ جان لو کہ ایمان کس کا مضبوط ہے، کون ایمان میں زیادہ آگے ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ان کے ساتھ، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کا ایک پیدا ہو رہا ہے
تو وہ کہیں دین میں ایمان میں کسی سے کمتر ہوں گی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کے معاملات، بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی جنس میں سے ہو. یعنی یہ تو دنیا کے حالات ہیں کہ جنہوں نے ان کو لونڈی بنا دیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں. تمام کے تمام انسان در حقیقت ایک ہی اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں. فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان کو دو ان کا فَانْكِحُوهُنَّ، تم ان سے نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی مرضی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ کہیں لونڈی ہیں، وہاں سرو کر رہی ہیں، ان کے گھر والوں سے اجازت لینی ضروری ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم ان کو دو ان کا مہر بالمعروف، معروف طریقے پر. محسنات، یعنی جو معاشرے میں اس کے بارے میں طریقہ ہے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور یہ بھی اس طرح سے ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چھپ چھپا کر آئی کرنے والی نہ ہو. یعنی یہاں بھی یہ شرط بہرحال رہے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو نکاح کا تعلق ہے، اس میں دونوں جانب سے یہ چیز ضروری ہے کہ دونوں پاک دامن ہوں، وہ زنا کاری کرنے والے نہ ہوں، نہ کھلے عام نہ چھپ چھپا کر. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر وہ پاک دامن رکھی جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور اگر اس کے بعد وہ کسی بد چلنی کی، فحش کام کی مرتکب ہوں. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو، ان پر ہوگی وہ سزا، آدھی سزا اسی کہ جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. یعنی یہ لونڈیاں اگر نکاح کرنے کے بعد، جب وہ قید نکاح میں آ گئیں، اگر وہ زنا کاری کی مرتکب ہوں گی، وہ اس جرم میں پکڑی جائیں گی، تو ان کو آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ملے گی. آزاد عورتوں کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے، تو ان کو 50 کوڑے سزا ملے گی. اس میں باتیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو سزا اللہ کے ہاں اس کی شریعت میں ہے، یہ حالات کے ہاتھ سے ہے، اور یہ جو حد ہے یہ آخری سزا ہے. یہ اگر جرم کرنے کے والے کے پاس جرم کرنے کے لیے کوئی سرے سے ایکسکیوز نہیں ہے، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جرم کی طرف مائل ہو، تو پھر اللہ کی بتائی ہوئی جو حد ہے اس کو نافذ کر دیا جائے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جرم کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لونڈیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ان کی حالت سوسائٹی میں ایسی ہوا کرتی تھی کہ یہ اخلاقی طور پر اس سطح پر نہیں ہوتی تھی کہ جس سطح پر عام آزاد شریف زادیاں ہوتی تھیں. ان کے کام کرنے کے جو معاملات تھے اس میں بھی، اور عام لوگوں کا جو ان کے بارے میں رویہ تھا اس میں بھی صورتحال ایسی تھی کہ ان کے برائی میں پھنسنے کے امکانات زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ملحوظ رکھا اور یہ فرمایا کہ ان کی سزا عام آزاد عورتوں کی سزا کے مقابلے میں آدھی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سزا دیتے ہوئے انسان کے حالات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہوئی، دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسی لونڈی کی کہ جو شادی شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سزا آزاد شادی شدہ عورتوں سے آدھی ہوگی اگر اس نے زنا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت زنا کرے گی تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے. رجم ہوتی ہے سزا، تو رجم کا آدھا تو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رجم سے آپ کسی کو مار دیں گے
تو اس کی آدھی سزا کیا ہوگی؟ کم پتھر ماریں گے، آدھا ماریں گے، ظاہر ہے بڑی بڑی obvious سی بات ہے۔ قرآن مجید یہاں بھی سورہ نور میں بھی یہ بات واضح کر رہا ہے کہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے۔ وہ جو رجم ہے کہ جو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجم کی سزا دی گئی، لیکن وہ سزا قرآن کے مطابق دی گئی۔ یعنی قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں غالباً آیت نمبر 33 میں یا 34 میں یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کے لیے جو شرط، ان کے لیے جو سزائیں ہیں، ان میں پہلی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ تو رجم کی سزا یعنی پتھر مار مار کے کسی کو ختم کر دینا، یہ اصل میں بے دردی سے مارنا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے جو بتایا، جو وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے خلاف، نظام کے خلاف وہ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سیریل کلرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ رابرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ریپسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بدکاری کو معاشرے میں عام کرنے والے ہیں۔ لیکن عام جو آپ کہیے، مقابلے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عام آرڈنری جو سزا ہے کسی زنا کی، وہ 100 کوڑے ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو۔ یہاں یہ الفاظ بالکل واضح طریقے پر بتا رہے ہیں۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک حیصل ہے کہ آدمی کسی لوڈی سے نکاح کرے، اس کے گھر والے اور ہیں، یہ اس کی بیوی ہے، وہ وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، یہاں اس کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ سو اٹس ناٹ سم تھنگ آئیڈیل، یہ چیز وہ ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں۔ تو وان تصبروا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس کو آزاد عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو گناہ سے بچنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ وان تصبروا، لیکن یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات میں اگر حالات ایسے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی اور اس پر انسان تائب ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے حالات کیا ہیں اور وہ اس لحاظ سے پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر نظر عنایت کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم کو حق کے راستے سے دور بھٹکا دیں۔ یعنی یہ یہودی کے جو اس وقت اس معاشرے میں اس دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کے زیر تربیت، زیر اثر جو منافقین ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ہدایت کے راستے سے دور لے جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر عنایت کرے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کے پیچھے چلو اور صحیح ہدایت کے راستے سے تم بھٹک جاؤ۔ فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے پابندیاں کم کرے، تمہیں تمہارے لیے معاملات کو ہلکا رکھے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے اپنی شریعت میں بہت رعایتیں رکھی ہیں، بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ تمہیں بڑی بڑی برائیوں سے بچنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، لیکن وہ اس معاملے میں تمہیں
ایسی الجھنوں، مشکلات اور پابندیوں میں نہیں باندھنا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے اشارہ ان فقہی پابندیوں کی جانب ہے کہ یہودیوں کے علماء نے غیر ضروری طور پر عائد کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اگر انسان ان کو دین بنا لے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے دنیا میں جینا ممکن نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ وہ اپنا ایک ایسا گروہ بنائے کہ جس کے اندر سارا وقت صرف کرے۔ یہ مشکلات، ایسی پابندیاں، ایسی فقہی شرائط کہ جس کے نتیجے میں انسان قدم قدم پر محسوس کرے کہ اب میں کیا کروں اور تب میں کیا کروں، یہ ظاہر ہے کہ خدا کے دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور وہ راستہ دکھایا ہے کہ جو اس سے پہلے بھی اس کے ایمان لانے والے ہدایت یافتہ بندوں کا راستہ تھا۔ اس نے اس راستے کو آسان بنایا ہے، اس نے اس کو انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور اس نے ان تمام پابندیوں کو اٹھا دیا ہے کہ جو غیر ضروری پابندیاں ہیں۔ یہ ہے اللہ کا بتایا وہ طریقہ کہ جس پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے چلیں، لیکن یہ لوگ کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی یہ یہودی اور یہ ان کے ساتھ منافقین، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے پھٹکا دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کو اس طرح سے بیان کیا جانا شروع کر دیا کہ جس میں لوگوں نے اپنے طور پر قوانین بنانے شروع کر دیے، اپنے طور پر ہدایات دینی شروع کر دی کہ انسانوں کو برائی سے بچانا، تو وہ باقاعدہ پھر ان پابندیوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے ہاں یا تو بیان ہی نہیں ہوئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ سطح کی احتیاط کی بات ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ انسانوں کے معاملے میں تخفیف چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو اس نے ضعیف پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، سوائے یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے، ان تراض منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ یعنی جب تم تجارت کرو تو تجارت میں تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہی دین میں معاشی معاملات میں جتنے بھی احکام ہیں اس کی بنیاد ہے، یعنی آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، باہمی رضامندی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، نہ دینا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، ضرر اور غرر سے بچنا ہے۔ اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو کہ ہم جانتے ہیں یا جن کو کہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے، جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں واقعات میں پوائنٹ آؤٹ کیا: چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، جوا، کسی کا مال آپ نے دیکھا گرا پڑا ہے، اس کو بغیر اعلان کیے آپ نے ہڑپ کر لیا۔ اسی طرح سے مزارعت کی بعض شکلیں تھیں وہ ایگریکلچر میں، جس میں اسی طرح کی زیادتیاں پیدا ہو رہی تھیں، اینڈ سو آن۔ سو وہ سارے کا سارا جو اس طرح کے معاملات میں جو ہم کو قرآن میں باتیں ملتی ہیں یا حدیث میں وضاحتیں ہیں، ان کا منبع، اس کی بنیاد یہی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانا، زیادتی نہیں کرنی، باہمی رضامندی سے تم نے معاملات کرنے ہیں، اور اس میں تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ کہ جس سے تم کاروبار کر رہے ہو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی نہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کی جان لو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اس میں شبہ
نہیں ہے کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، یعنی جیسے اللہ مہربان ہے تم پر، اسی طرح سے تم بندوں پر مہربان۔ اللہ نے بندوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ بندے دوسرے بندوں کے ساتھ اس کریمی، رحیمی اور نرمی کا رویہ اختیار نہ کریں؟ اس میں ایک بات ظاہر ہے کہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے جرم کو بعد میں بیان کیا اور ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کو پہلے بیان کیا ہے۔ عام طور پر ظاہر ہے کہ اگر ہم جرائم کی شدت کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم ان کو بنائیں، ان کی فہرست، تو پہلے قتل آنا چاہیے، لیکن یہاں اس بیان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر جب دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کا خیال ہوتا ہے، رجحان پیدا ہوتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسانوں کی جانیں لی جاتی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے بالعموم اس وجہ سے کہ انسان دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس سے چھینا چاہتا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، اس سے حد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وجہ بیان کی اور پھر اس کے بعد اس دوسرے جرم کو بیان کیا کہ جو ظاہر ہے کہ اس دولت کے ساتھ ناجائز طریقے سے محبت اور وابستگی کی ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تمہارے معاملے میں بڑا کرم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ان کو ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ یعنی جو کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا یا کسی کو قتل کرے گا ظلمم و عدوانا، یعنی ظلم اور عدوان کی وجہ سے، عدوانم و ظلمن، عدوانم و ظلمن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو اس میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ظلم کہیں گے آپ اس زیادتی کو کہ جو آپ نے کسی کا حق دینا تھا لیکن آپ نے اس حق کو ادا نہیں کیا، اور عدوان کہیں گے اس ظلم کو کہ آپ نے کسی کا حق چھین لیا۔ ایک یہ ہے نا کہ مجھے آپ کو کچھ دینا ہے، آپ کا رائٹ ہے میرے پاس، میں نہیں دیتا، تو یہاں ظلم اس کو کہیں، عام طور پر اس کو اسم کہا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے آپ کے پاس آپ کا رائٹ موجود ہے اور کوئی آدھ کے اور آپ سے چھین لے، یہ عدوان ہے۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے ان دونوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جس کسی نے ظلم یا زیادتی کے ساتھ ایسا کیا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی ہمیں جھونک دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان۔ یہ بات اس لیے کی کہ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تو کیسے ایسی سزا دے گا۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے اس لیے معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہودیوں کا یہ ڈائلاگ کہ حرام خوری کرتے تھے اور تو کہیں سیغفر لنا، معاف کر دیا جائے، یعنی مطلب ہے کوئی خاص ایسی سیریس بات نہیں۔ جرم کی شدت کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کو لائٹلی لینا شروع کر دیں، یا اس کا مذاق بنا دیا جائے، یا کہے کچھ نہیں ہوگا، اللہ میاں معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ بہت آسان ہے کہ وہ پکڑ کے کسی کو آگ میں جھونک دے، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے ان لوگوں کے معاملے میں ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں اس کے رحیم، اس کے کریم ہونے کا تقاضا یہ کہ وہ پکڑ لے۔ یعنی وہ اگر کریم ہے، وہ رحیم ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اور وہ اس پہ نادم بھی نہیں، تو پھر اس کا ان کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور ہے اور اس کے اندر رحمت کے جذبات بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز اس کے لیے آسان ہے۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا کہ اگر جن بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھو ہم تم سے کوئی ناممکن چیز کی توقع نہیں کر رہے، ہم تمہاری کمزوریوں کو جانتے ہیں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تم کو تمہارے لیے چھوٹے گناہ وہ تمہارے حساب سے محف کر دیں گے، اور ہم تم کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا موقع دیں گے۔ ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے گناہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں گناہ کبیرہ کے بارے میں ظاہر ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ کون سے گناہ بڑے ہیں کون سے چھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہرست بیان کر دی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک، وہ بڑے گناہ ہیں، یعنی ان میں بعض چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں نیگیٹولی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، اور بعض چیزیں بیان کی پازیٹیولی کہ تم نے ایسا کرنا ہے۔ تو جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ تو گناہ ہو ہی گئیں، اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کا الٹ وہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ شرک سے تمہیں اجتناب کرنا ہے، والدین کی فرما برداری ان کی خدمت کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ والدین کے ساتھ زیادتی یہ بڑا گناہ ہوا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو مال ہے اس میں جو رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں ان کا حق ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ زنا کو بیان کیا گیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ قتل کو بیان کیا گیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی، یہ بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی ظاہر ہے کہ یہ ایک نمائندہ ہے ایک گناہوں کی بڑی فہرست کا، کہ آپ جیسا کہ ابھی بیان ہوا، آپ بزنس میں فراڈ کریں، کہیں کچھ اور دیں کچھ اور، اس چیز کو کہاں سے آگے اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، یعنی آدمی کا کچھ پرسنل پرائیویٹ معاملات ہیں ان کو آپ ان میں کرید رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، آپ کو امانت دی گئی ہے آپ اس میں خیانت کریں، اس کو بھی بیان کیا کہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تکبر، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنا، اپنے رویے سے یہ ثابت کرنا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، سپیریئر ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں بہت سے گناہوں کے عنوانات ہیں، لیکن بڑے بڑے یہی ہیں۔ وہ جو یہاں بیان ہوا ہے نا، یہ اسی میں سے کوئی چیز ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کی کرولریز ہیں، یعنی جب آپ جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اصل میں وہ نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر آدمی جادو کر کے کسی کا بھلا کرتا ہے، یعنی کسی کو دوسرے کے جادو سے بچاتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہی بات ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ زیادتی آپ ظاہر میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ زیادتی آپ پس پشت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، تو اس کی تفصیلات پھر بہت ہیں۔ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی ٹوہ میں پڑنا ہے تو اب اس کی کئی شکلیں ہیں، غیبت کرنا ہے مثال کے طور پر، آپ کسی کے پرائیویٹ معاملات میں جاتے ہیں، کسی کے پیٹھ کے پیچھے یہ کرتے ہیں، وہ اس کی تفصیلات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، باقی اس کے تحت بہت سی چیزیں اور آتی ہیں۔ جب تکبر کی آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ تکبر تو ایک عنوان ہے نا، اس تکبر کی علامتیں ہیں، اس تکبر میں سچائی کو جھٹلانا بھی ہے، اس تکبر میں دوسروں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا کہ آپ دوسروں کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ اب اس کی تفصیلات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو متکبرانہ لباس تھے
ان کے بارے میں بھی بڑی سخت تنبیہ فرمائی. تو فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچ جاؤ گے تو ہم جو چھوٹے گناہ ہیں، سیئات ہیں، ان سے وہ تمہارے حساب کتاب سے محو کر دیں گے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو، جیسے کہ ابھی پہلے بات بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، زندگی کو آسان کیا ہے اور اس کو اویئر کیا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی احتیاط کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کیئر فری ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں محتاط ہوگا تو چھوٹی چیزیں آپ سے آپ اس کے سینسٹیو نیچر میں شامل ہو جائیں گی. لیکن ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس چیز کو یہاں خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ وہ صاحب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو بڑے محتاط ہیں لیکن بڑے بڑے معاملات میں بے پرواہ ہیں. وہ جو مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کے، ان کے علماء کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھروں کو چھنتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، سونف اور زیرے پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ تو تمہارے یہاں باقاعدہ کیلکولیشن ہے ڈیسیمل کے آگے بھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فراڈ کر رہے ہو، یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہو، اس میں تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو یہ جو ریشو پروپورشن ہے، اس بارے میں آدمی کو سینسٹیو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ایک مذہبی دینی ایک پروٹوٹائپ، ایک شکل بن گئی ہے، اس میں بعض اوقات ہی نظر آتا ہے کہ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. تو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو یہ کون سی دینداری ہے؟ یعنی یہ معلوم ہو کہ جی سر آپ کو پورا ڈھانکنا چاہیے، شلوار آپ کی ایسی ہونی چاہیے، یہ جو ڈیزائن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل دکھانا، ان کو گالیاں دینا، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کے اوپر الزامات لگانا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. سو یہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے معاملے میں جب آپ محتاط ہوں گے، ان سے آپ اجتناب کریں گے اور ان کے تحت جو چھوٹی چیزیں آتی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں گے تو آپ کی شخصیت ایک بیلنس شخصیت ہوگی. لیکن آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اصل دین بنا دیا، اس پہ آپ نے فرقے بانٹ لیے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارے فرقے والے ایسا لباس پہنتے ہیں، ہمارے والوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، تو پھر یہی مذاق ہوتا رہے گا. دین اپنی اصل حقیقت سے محروم ہو جائے گا. اور جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کی ریلیجس پارٹیز ہوں گی جو فرقے واریت پھیلائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں ایمفسائز کیا کہ دیکھو بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اگر تم ان سے بچو گے تو ہم سیئات تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ داخل ہونے کا شرف دیں گے. میں اب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 23 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاع، اور اسی رضاعت کے حوالے سے تمہاری بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری وہ ربیبائیں، تمہاری وہ بیٹیاں کہ جو تمہارے گھروں میں پلی ہیں، تمہاری ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے خلوت کی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر کوئی ایسی بیویاں ہیں کہ جن سے تم نے خلوت نہیں کی اور ان کی کوئی بیٹیاں ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کرو. یعنی آبویسلی جب کہ یہ بیوی تمہارے نکاح میں نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں کہ جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، تمہارے اپنے بیٹے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، سوائے اس کے کہ جو ہو گزرا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا،
یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے قبضے میں آ گئیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کی شریعت ہے کہ جو تم پر لازم کر دی گئی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی خواتین اس کے علاوہ، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کا ارادہ کرو اپنے مال مہر کی ادائیگی کے ساتھ، محسنین غیر مسافہین، ایسے کہ تم شرافت کی زندگی گزارتے ہوئے آئے ہو، نہ کہ تم فحش کام کرتے آئے ہو، یعنی بدکاری کرنے والے بنے ہو۔ فمستمتعتم بہ منہن، پھر اگر تم نے اس سے پہلے ان کو مہر ادا نہیں کیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم ادا کرو ان کو ان کا مہر ایک مقرر فریضے کے طور پر۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس معاملے میں کہ جو تم آپس میں راضی ہو گئے مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، اور تم میں سے جو اس کی قدرت وسائل نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، آزاد مومن خواتین سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر ان کے لیے جو تمہارے لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کرنے کا بھی امکان ہے۔ من فتیاتکم المومنات، وہ لونڈیاں کہ جو مومن ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تم ایک ہی نسل سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم نکاح کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم دو ان کو ان کا مہر اچھے طریقے سے، معروف کے مطابق۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، ایسے کہ تم شرافت کی زندگی گزارتے ہوئے ہو، نہ کہ بدکاری کرتے ہو یا چھپی آشنائی اختیار کرنے والے ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر وہ قید نکاح میں لائی گئی ہوں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ زنا کاری میں مبتلا پائی گئیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر ہوگا آدھا اس کے مقابلے میں کہ جو آزاد خواتین کے لیے عذاب ہے، سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تم میں سے اپنے خواہش پر قابو نہ رکھنے کا خدشہ رکھتے ہوں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے واضح کر دے، وَیہدیکم سنن الذین، یعنی واضح کر دے اپنے دین کو، اپنے پیغام کو، وَیہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہاری رہنمائی کرے اس راستے کی طرف، ان لوگوں کے راستے کی طرف کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وَیتوب علیکم، اور تم پر نظر عنایت کرے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کا تو ارادہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر نظر عنایت کرے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ، گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے تمہارے معاملے میں تخفیف کرے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
سوائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو کہ جس پر تم آپس میں رضامند ہو. ولا تقتلوا انفسکم، یقیناً اللہ بھی تمہارے معاملے میں بڑا رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو یقیناً ایک بھڑکتی آگ میں ڈال دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہ کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو دور کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو داخل کریں گے عزت کے ساتھ داخل کرنے کے عمل کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. لیکن آیات میں ان آدمیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ جو لونڈیوں ہیں ان سے کرتے ہیں، تو اس میں آدمیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو لونڈیوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تعلقات اور ان سے نکاح کیے بغیر. تو اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت دیکھیں غلامی کا دور تھا اور اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کے لیے اصلاحات کیں، اور وہاں اس وقت جو لونڈیاں تھیں ان کی اخلاقی حالت اس قابل نہیں تھی کہ ان سے نکاح کیا جائے. تو لیکن یہاں ہے کہ آلدو اخلاقی حالت ان کی خراب ہوئی، اتنی خراب نہیں تھی کہ ان سے نکاح کی آپشن ہی ختم ہو جائے. تو وہ ان آدمیوں کو کیوں نہیں کہا گیا کہ اگر لونڈیوں کے ساتھ رکھنی ہے تعلقات تو ان کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ دونوں چیزیں تھیں، یعنی یہ تو کہیں گیا یہاں، لیکن اسی بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے ہاں بھی ابھی اس طرح کا میلان نہیں تھا. یعنی دیکھیں جو چیزیں ہیں کہ جس میں اس کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ فوراً امپوز نہیں کر سکتے. یہ بات تو بیان کی گئی کہ آپ میں سے وہ لوگ عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنی لونڈیوں کی تربیت کریں، ان کو آزاد کریں اور ان کے ساتھ نکاح کریں. بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لازم نہیں کیا گیا. وہ بھی گنجائش رکھی گئی، یہ بھی رکھی گئی. اصل میں یہ وہ پیچیدگی ہے کہ جو ایک زمانے میں معاشرے کے اندر موجود تھی، اور معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کی تربیت، حالات کی امپرومنٹ اور بار بار کی نصیحت، یہ سب چیزیں ضروری تھیں. میں یہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو غلامی نہیں ہے، لیکن ہم بھی ایک خاص قسم کی طبقاتی فرق رکھتے ہیں. میں بس زبانی کلامی بولتا ہوں، لیکن بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ دروس کی محافل ہیں، یہ اصل میں ایلیٹ کلاس کی دینداری ہے. اس میں ہم لیٹس فیس اٹ، ایک طبقہ ہے بہت بڑا، اس کو ہم شامل نہیں کرتے. وہ ہم سے بہت فرق ہیں اور کوئی خاص سیریس اقدام بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے جو ہمارے ہاں رچ بس گئی، اور جب اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو کرنا شروع کر دو، بلکہ آپ اقدامات کریں گے. جیسے مثال کے طور پر بعض آؤٹسٹینڈنگ کام ہو رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی اولاد کو ایسے پڑھایا جا رہا ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بالکل ایٹ پار ہوں گی ہم سے. لیکن کیا یہ ہم سب کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہوتے ہیں جب باہر جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی ہم یہاں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. گھر کے کام کرنے والا یا کام کرنے والی چلی گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کوحرام مچا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ پرابلم ہے، یہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. مگر یہ کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا. یعنی اس میں گریجول جو پروسیس آف ایلیمنیشن ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیار کیا کہ اگر فرض کیجئے کہ بعض جگہوں پر نہیں بھی پڑا تو اللہ نے تو کمپلیٹ پیکج دے دیا کہ جس میں بالآخر غلامی کے خاتمے کا پورا بندوبست ہو گیا. اصل اس میں مینشن کر دیں پلیز کہ جو غلام مومنہ ہے اور جو آزاد مومنہ ہے، ان کے حق میں کوئی فرق تھا؟ مہر میں فرق تھا ان کے؟ ظاہر ہے کہ اگر اس شخص کو کہا گیا کہ جس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ مومنہ
آزاد عورت سے نہیں کر سکتا نکاح، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ پھر یہی وجہ لگتی ہے یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. جو ہاف ہو سکتا ظاہر ہے کہ جو وہ لانڈری کو ادا کرے گی اور وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ایک کوئی معروف آسان ہوگا. معروف ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا، وہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی. ان کے سوال میں جو بات تھی میرے خیال میں، ہر معاشرے میں طبقاتی فرق ہوتا ہے. کوئی محل میں رہتا ہے اور کوئی محل بناتا ہے. سارے طبقے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں ایکسیپٹ کہ جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہیں تو کچھ غریب یا کمزور یا کچھ طاقتور اور امیر. تو یہ جو بات آیت آئی میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، جو آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے، وہ اس سے لونڈی سے کر لیں. لونڈی ضروری نہیں کہ اس کی اپنی لونڈی، آپ نے کہا نا کہ ان کے گھر والوں سے مشورہ کر کے جی کریں. جی تو یہ ایگزیکٹلی اس معاشرے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اٹس ویری کلیئر کہ یہ اصل میں خریدے جاتے تھے، یہ ان کی اونرشپ میں ہوتے تھے. خدا تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ اصل میں گردن ان کی پھنسی ہوئی ہے اور ان کو آزاد کرنا ہے. تو یعنی یہ آپ کہیے کہ غربت، مفلسی، بے بسی کی وہ شکل تھی کہ جو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن بن گئی تھی، اور جس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پورے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، یہ جو پھنسے ہوئے تھے، اور قانون سازی کی ضرورت بھی تھی. اگر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ کر دیا جاتا ہے تو باقی تو معاشرہ اپنے حساب سے جتنا ایک اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے اتنا ہی کرتا ہے. مجھے اگر پہلا بتاؤ کہ سوال جواب کے نتیجے میں ٹوں ہونی بند ہو جائے گی تو میں اعلان کر دیتا کہ سوال جواب شروع ہو گئے. جی سر. اگر آپ صبر کر کے آپ یہ شادی نہ کریں تو وہ تمہارے لیے خیر ہے. اس کا مطلب انکریج تو نہیں کیا. ہاں، یہ مجبوری نہیں کہا گیا، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو مجبوری میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی کیٹیگری ہے کہ جن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس آپشن میں یہ پرابلم تھی نا کہ وہ لونڈی کسی اور کی ہے، بیوی کسی اور کی ہے. سو وہ اس مشکل کہ تم صبر کرو اور انتظار کرو کہ تمہیں کوئی آزاد عورت مل جائے. جی نہیں، وراثت کو بیان احترام ہے. مرنے والا آئی ایم شیور کہ اگر اس کے ایسے تعلقات ہیں تو اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ، امکان رکھا گیا ہے اس میں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کو دیں، کسی رفاع عامہ کے کام میں دیں، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اصل میں کچھ اور ایسے تعلق والے لوگ ہیں کہ جن کو کہ کور نہیں کیا گیا ہے قانون وراثت میں، تو پھر ان کے لیے اس طرح سے کیا جائے. کچھ چیزیں اکثر منع کرنے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ حرام یوز کیا، کچھ کو فجتنبوا. ان دونوں یہ لفظ دونوں ہم وزن ہیں یا اگر آپ کے سوال میں یہ سوال بھی شامل کر لوں، یہ اسی سے متعلق ہے کیونکہ وہ کرنٹ افیئرز جو ہے نا لوگوں کی دلچسپی کا ہوتے ہیں باعث. A famous Egyptian Islamic cleric and a member of the Supreme Council Affairs has said the following. وہ فالوئنگ یہی ہے کہ جو وہ ہے شراب، اگر آپ اتنی پیتے ہیں کہ اس سے آپ کو نشہ نہیں آتا. ایک دوسری بات وہ یہ کہی جاتی ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا تو اظہار کیا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ حرام جیسے یہاں استعمال ہوا ہے ویسے استعمال نہیں کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے وہ آیت نکال لوں جو سورہ مائدہ میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو، اس کا جو مزاج ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید ہم یہ کہیں کہ یہ زیادہ سخت بات کی گئی ہے. فرمایا کہ ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب، جوا، یہ پانسے، یہ استھان، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں. فجتنبوہ، تو تم اس سے اجتناب کرو، وہی جو آپ فرما رہے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے.
فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ یہ جو میں نے اونچی آواز میں بولا نا کیا تم اب بھی نہیں رکو گے، اس کو بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ کیا تمہارا موڈ ہے، پلیز نہیں رکو گے ہیں بیٹے، یہ خیال ہے نہیں، یہ آپ یہ دیکھیں جس طرح سے یہ بلڈ اپ ہوا ہے، اس میں یہ آخری انتہا کو بات ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے میں نے، اس کے بعد بھی نہیں رکو گے تو بس دیکھ لیں گے تمہیں، یہ اصل میں یہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت پینے کے نتیجے میں اگر نشہ نہیں آتا تو گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی اصل علت یہی ہے کہ انسان کو نشہ آتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی چیز کی کنزمپشن سے انسان کے اوپر نشہ طاری ہوتا ہے تو اس کو انسان کم کیوں پیے گا؟ پھر وہ کیا والیوم ہے کہ جس میں آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو نشہ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ ایک چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی ہے کہ جس کو پیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر نشہ طاری ہو، تو وہ کم پینے کی طرف بھی کوئی مائل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ اعلیٰ فقاہت کا مظاہرہ نہیں کیا ہمارے ان بزرگ نے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کم پیتا ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ دیکھو تم تو کم پیتے ہو تو تمہیں تو نشے کے ساتھ، شاید یہی وجہ ہوئی ہے کہ آپ کچھ شرابیوں کی کمپنی میں جاتے ہیں اور وہاں آپ ایمبیرس ہوتے ہیں کہ یار میں کتنا بیکورڈ آدمی ہوں کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں آدمی کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اگر کسی چیز کو ناپاک، گندا، ناجائز قرار دیا ہے تو میں دوسروں کو بھی اس سے روکوں، کجا اس کے کہ میں خود اس میں انوالو ہوں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے بات بیان کی ہے وہ ایک بس آپ سمجھیں کہ ایک فقہی نقطہ ہے جس پر کہ میں ابھی پہلے بھی کچھ ماتم کر چکا ہوں کہ ہمارے فقہی نقطوں نے ہی مسائل پیدا کیے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی ایسی گنجائش نکالنی چاہیے کہ جس سے ناجائز جائز ہو جائے، اور نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز زیادہ سے زیادہ سد الذریعہ ہے۔ سد الذریعہ سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو اصل گناہ سے بچنے کے لیے احتیاط ہے، آپ اس کو فرض اور لازم قرار دے دیں۔ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اس معاملے میں آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک اچھے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر بھی نہ جائے کہ جہاں اس کے لیے برائی کی طرف مائل ہونا ممکن ہو جائے۔ بھائی یہ بات ہے ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن اس بارے میں اتنی شدت ہو، بعض اس کے نتیجے میں انسان کا نفس ہے نا، انسان کا نفس پھر بغاوت کرتا ہے، اور پھر وہی لوگ کہ جو اپنے طور پر ان چیزوں کو بہت شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ سد الذریعہ کی چیزیں ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو اصل چیز ہے اس پر بھی قابو پانا ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ اللہ نے اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہدایات دی ہیں، احکام دیے ہیں، رہنمائی کی ہے، لیکن اگر آپ اس نیچر کو بگاڑنے کے، آپ اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کی ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جہاں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے بارے میں کچھ ہدایات دی، تو ان کو جس طرح سے اللہ نے بیان کیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بیان بالکل صاف واضح ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض لوگ اس کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے، اور لوگوں میں سے بعض لوگوں کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے، لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی نیچر کے لحاظ سے کیجول، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی نیچر کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرکٹ، ایکسٹریم بات کو فوراً اختیار کر لینا۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان ہدایات کو جو سورہ نور میں آیت 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں کو کہیں گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں نا، کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہو گیا، اللہ نے بیان کر دیا۔ اور یہ ہمارے ہاں تو ہے ایسے بہت سے دیندار لوگ
تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ سورہ نور میں آگے چل کے غالباً آیت نمبر 59 ہے یا 60 ہے، اس میں واضح فرمایا کہ دیکھو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے والدین کے یہاں کھانا کھاؤ، اپنے بھائیوں کے یہاں کھاؤ، بہنوں کے یہاں کھاؤ، ماموں کے یہاں کھاؤ، چچاؤں کے یہاں کھاؤ، دوستوں کے یہاں کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تم الگ الگ کھاؤ یا مل کے کھاؤ۔ یعنی جب بھی جاؤ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، جو ہدایات بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھو۔ باقی یہ بات کہ تم اتنی زیادہ سخت ہو جاؤ کہ معلوم ہو کہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں۔ شراب سے ریلیٹڈ یہ حدیث بھی ہے نا کہ شراب بھی جاری ہو اس بیٹری پہ نہ بیٹھو۔ دیکھیں یہ اب ظاہر ہے کہ سچویشنل بات ہے، یعنی جب کوئی بات حدیث میں بیان ہوتی ہے ظاہر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں کی بات ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عرصے تک تو شراب پی جا رہی تھی، یہ بھی غلامی ہی کی طرح کا ایک مسئلہ تھا۔ غزوہ احد تک شراب حرام نہیں تھی، یعنی حرام تو پہلے سے ہی تھی، لیکن اس کی حرمت کا وہ اعلان کہ جو بعد میں ہوا وہ نہیں آیا تھا۔ چنانچہ واقعات ہیں، بعض صحابہ کرام میں سے بعض وہ پیتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ اس کی حرمت کو ایک خاص موقع پر آ کے اس قدر واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ باقاعدہ فلو کرنے لگی، اتنے زیادہ لوگ اس کے بارے میں حساس ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا تو اس کے لیے یہی حکم تھا، یعنی وہ ایک زمانے میں پھر یہ ہو گیا۔ آج بھی ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ کہے کہ بھائی میں اس مجلس میں ہوں اور اس میں بعض لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ شراب پی رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ابھی اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، تو ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ حدیث میں بتا رہے ہیں کہ آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، اگر آپ کے خیال میں آپ کا وہاں رہنا آپ کے اس میں شریک ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو باقی چلے جانا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنے اندر کوئی اور اسٹریٹجی رکھتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی حدیث اور قرآن کی آیات بھی اپنے بیان میں ایک کانٹیکسٹ، ایک موقع رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ دیکھیں فلاں موقع پر فلاں لوگ وہ شراب پی رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اور آپ نے ان کو نہیں روکا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ صرف قرآن نے تو ایک جگہ سورہ نسائی میں کہا ہے، اس سورہ مبارکہ میں آگے آپ دیکھیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ تو ظاہر یہ بھی اس کا بھی ایک موقع ہے۔ سو ہر چیز کا ایک موقع ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر آدمی کو اس طرح کی مجالس میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جن مجالس میں وہ برائیاں ہو رہی ہیں، کہ جن برائیوں میں اگر چاہے آپ پیسیولی بھی شریک ہوں گے تو آپ کا اس میں انوالو ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ رضائی بہن جو ہے جی، یہ رضائی ماں کی بیٹی ہے یا کوئی ایسی لڑکی بھی ہو سکتی ہے جس کا رضاعت کا تعلق ہو اس رضائی ماں سے؟ وہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور سکیلی بیٹی کو آٹومیٹکلی آ جائے گی اس میں آ جائے گی، بالکل آ جائے گی۔ وہ تو پھر سارے کور کر لیں گے نا اس کو۔ رضائی رشتہ ایک وقت میں دو لوگوں نے کیا ہو تو بعد میں پھر بولیے گا رضائی رضائی رشتہ جو ایک وقت میں اس ماں کا اپنا بھی بچہ کسی اور کو بھی پلا رہی ہے، ان دونوں میں رضائی رشتہ نہیں، سب میں میں نے تو گزارش کی کہ وہ اس کی بہن خالہ بن جائے گی۔ بن گئی نا، وہ سارے رشتہ جیسے جی۔ ایسے ہی، لیکن اگر 4 سال بعد اس کے یہاں کوئی اور بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا اس نے نہیں دودھ پیا، اس وقت اس نے دودھ نہیں پیا، یعنی ایک عورت ہے، اس کے ہاں اپنے بھی بچے ہیں اور اس نے ایک اور بچے کو دودھ پلایا۔ اب اس نے جس بچے کو دودھ پلایا اگر اس کی بیٹیاں ہیں، چاہے اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے یا پہلے سے ہیں، سب بہنیں بن گئی، یہ ہے۔
اس کے محض دودھ پلانے سے یہ ہو گیا. ٹیکنیکلی بیٹا ہی بن گیا نا دیکھا جائے تو. جی بیٹا بن بیٹا گیا ہی بن گیا. بالکل. بعد میں انہیں پہلے بس صرف وہ ہے جو سوال ہو نا کہ بیٹے کی تو وراثت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہاں اس کے علاوہ بیٹا بن گیا. رشتے بھی بالکل. بہن سے کوئی بن گئے. ٹھیک. یہ بھی وہ کوشچن پوچھا نا کہ اگر وہ جو رضائی ماں ہے اس نے کسی اور کو دودھ پلایا وہ بھی مہمان. وہ بھی مہمان. جی جس بچے نے سر دودھ پیا ہوا ہے اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی پھر رضائی بہن بھائی ہو گئے ہیں اس کے جس مطلب جس ایک بچہ ہے نا جی جو کہ جس کو مدر نے دودھ پلایا ہے ٹھیک ہے. تو اس لیڈی کے جو بچے ہیں اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے. بالکل. لیکن اس بچے کے جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں وہ بھی ان کے نہیں 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 ان پہ بھی یہ سارا چیز نہیں نہیں وہ تو جس نے پیا ہے اسی کے لیے ہوں گے, اس کے دوسروں کے لیے نہیں ہوں گے. نہیں جیسا ایک وقت میں ایک عورت نے رضائی بیٹا بن کے دودھ پیا, انہوں نے اسی طرح کسی جو اس بچے کے رشتے ہوں گے خالہ یا چچا وہ بھی اسی طرح اپلائی کریں گے, یعنی دونوں ہی اس کے سگے بچے ہیں. ایک دو بچوں کو الگ الگ دودھ پلایا, جی ہاں. یہ انڈیپینڈنٹ اس کے رشتے ہیں, اس کے انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ آپس میں اگر لڑکا لڑکی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی رشتے میں جڑ گئے, بہن میں تو بن گیا ایک سن کے. یہ بن گئے بالکل. تو پھر اب اس ڈاکٹر سال نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, تو میں سمجھا پا ہوں تو مطلب کہ ایک تو دونوں نے ہی اس عورت کے دونوں ہی بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے دودھ پلایا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو اس کے اپنے اپنے رشتے ہیں, اس کی خالہ یا اس کے جو خالہ, تو ان کے بھی رشتے اس طرح ایسا ہی لگتا ختم ہو جائیں گے. ہے, ایسا ہی لگتا ہے, ایکسٹینڈ ہو گیا پھر. یہی مسئلہ تھا نا, ہم نے چھوڑ دیا ہم نے. بات کہہ رہا ہوں مطلب ایکسٹینڈ ہو گیا, ایکسٹینڈ ہو گیا بالکل. اگر یہ اس میں آواز آئی نہیں رہی ہے تو پھر اس کو اس زحمت میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. نہیں وہ بن گئے. وہ جب ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو گیا تو پھر سارے رشتے ایکسٹینڈ ہو گئے. یہ ہو گیا. چلیں جی. میں نے چھیڑا ہے. جہاں سے نہیں آنی چاہیے بالکل بالکل. Those Muslim girls who play professional sports, can they wear sport clothes? For example, the way one needs to dress up in cricket, tennis, etc. بتائیے جی. کبھی کبھی آپ بھی تو جواب دیں. مشکل سوال ہے. جو بیسکس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ پہن لیا تو ظاہر ہے وہ ہاں نکر تو ٹھیک نہیں لگتی. اور باڈی کی شیپ نظر نہیں آتی. کپڑے کور کر لی باڈی ٹھیک طرح سے. باڈی کورڈ ہے. کیا ہے جواب کس طرح سے نہیں بھائی, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ومبلڈن کی تاریخ میں اگر آپ شروع کی تصویریں دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ شاید جسم کا کوئی حصہ ان کا نظر نہیں آتا. یعنی وہ پراپرلی کورڈ ہوتی تھی. ترقی کی طرف مائل ہوئی ہے نا, تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ بات صحیح ہے کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری کی جائیں گی. اس پہ ظاہر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس کتنی ہیں, لیکن یہ تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا لباس کہ جو بنیادی شرائط کو پورا نہیں کر رہا, بہرحال اس میں جو ان پٹ ہے اور جانب سے بھی ہونی چاہیے. مجھے تو کبھی اس میں نہیں محسوس ہوا کہ کوئی دوسری چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. یہ کہہ کے کہ سپورٹس ہوتا ہے, نہیں, سپورٹس ہو یا کچھ بھی ہو, ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہدایات ہیں وہ تو ہر جگہ ہی اپلائی ہوں گی. اس میں اگر آپ ایک چیز میں کمی کریں گے تو ابھی ہم اسی بات پر تو گفتگو کر رہے تھے کہ وہ شراب کم پی جائے تو ٹھیک ہے. ہاں ڈریس کوڈ کے ریکوائرمنٹ تو صرف عورتوں کی مردوں کی نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. مردوں کی بات ہو ہی گئی ہے تو یہ پانچوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. دیکھیں
پائنچے ٹخنوں حدیث میں جہاں بھی بیان ہوا ہے وہاں اگر ہم سب حدیثوں کو ایک ساتھ پڑھیں، بلکہ اب تو ہمارے پاس وہ ہیں ایپس ایسے جس میں کہ بخاری مسلم وغیرہ سب ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے بخاری کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ یہ بیان ہوا کہ جو اس کو تکبر کے ساتھ گھسیٹتے ہیں، پوری بات یہ تھی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو ٹخنوں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک لباس کا ایک ڈیزائن بن گیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ بعض پرنسز، شہزادے قسم کے امیر لوگ، وہ اپنے لباس کو زمین پہ گھسیٹ کے تو چلا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور ابو بکر میری جو تہمت ہے وہ تو نیچے ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو، حضور نے فرمایا تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ تو در حقیقت تکبر کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لباس میں یہ تکبر کی علامت بالکل نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی اپنے پائنچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی ایک سینس آف سپیریورٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ویسے ہی اپلائی نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر دو الگ الگ قوانین بیان ہوئے ہیں مال غنیمت کے۔ ایک مال غنیمت ہے اور ایک مال فے۔ آج کے دور میں نہ مال غنیمت ہوتا ہے نہ مال فے ہوتا ہے، حالانکہ جنگ ہوتی ہے۔ دشمن بعض اوقات لڑائی کے نتیجے میں پسپا ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے ٹینکس، توپیں، رائفلز اور وٹ ایور وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اب تو ہمارے فوجیوں میں وہ تقسیم نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اس کا 4/5 حصہ وہ ان کو ملے گا کہ جو اس میں شریک ہونے والے مجاہدین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک خاص زمانے کی بات تھی اور اس زمانے سے متعلق یہ حکم تھا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ حکم اب وہ اس طرح سے نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ یہ کہیں گے کہ فلاں میجر کو یہ توپ مل جائے گی اور کرنل صاحب کو ٹینک ملے گا اور صوبے دار صاحب رائفل لے کے جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بالکل واضح آبویس ہوتی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اصل میں یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو انکنڈیشنل سرنڈر کرتا ہے، وہ جب کہتا ہے، اس کو جب بات پہنچتی ہے تو وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ تو اب جب اس طرح کی پریزنٹیشن ہوگی اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں گی، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں کوئی حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، فہم ہے، وہ حصہ ختم ہو گیا، اور اس میں پھر ڈیبیٹ ڈسکشن کو یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یہ اصل میں شرارت ہے، یہ اصل میں دین کے معاملے میں غیر ضروری رعایت کی کوشش ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اصل میں وہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ مائنڈ سیٹ بن جائے تو اس کے بعد یہی ہوگا۔ اسی ٹکنے سے ریلیٹڈ مطلب موسٹلی یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ کرتے ہیں، پینٹاؤن کے اینڈ کو الٹا کر اوپر کر لیتے ہیں۔ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نے ایک دفعہ اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈریس کو اتنا اوپر کرنا وہ بھی اسلام نے مطلب اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہاں جی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب قرآن کا ایک سادہ سا حکم ہے کہ تم اپنی زینت کو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پر تم اپنی زینت اختیار کرو۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ میں وہ ٹوپی کے جو کسی مجلس میں شریفانہ پہن کے نہیں جا سکتا، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو وہ ٹوپی پہنوں گا۔
وہ ایسے خدا کا شکر ہے کہ ہماری مسجدوں میں ویسے یہ تو اب کمی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب اللہ کے حضور میں جانا ہے تو آپ کی ٹوپی ہونی چاہیے، آپ کا پاجامہ ہونا چاہیے، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔